الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف سے کتاب ہے کتاب العلم۔ سب سے پہلی کتاب ہم نے پڑھی تھی کتاب الایمان، تو اس میں ایمان کے متعلق جو ہے وہ ابواب تھے، پھر ابواب کے تحت جو ہے وہ احادیث مبارکہ بیان فرمائی گئی، مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی، مختلف موضوعات پر احادیث مبارکہ پڑھنے سننے اور سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ آج جو ہے وہ کتاب العلم ہے، کیونکہ علم کا جو ہے وہ اسلام کے اندر بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے۔ اس بات کو علم کی قدر اور منزلت کو سمجھنے کے لیے اتنی سی مختصر میں بات کہہ دیتا ہوں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل عرب کے درمیان مبعوث فرمایا گیا تو اہل عرب جو ہے وہ انتہائی جاہل قوم تھی، اور اپنے ذاتی افتخار کے اندر اپنے آباء و اجداد کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ اعتماد رکھتے تھے۔ بس انہی کے جو ہے وہ قصے بیان کر دینا، ان کے واقعات بیان کر دینا، بس اسی کو راہ نجات، اسی کو جو ہے وہ دین و دنیا کے اندر جو ہے وہ افتخار کا وہ سبب سمجھتے تھے۔ تو لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ جس کے اندر عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، بچیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور اسی طرح جو قریش تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے اوپر فوقیت دینے کے لیے یہ اعلان کیا تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ صرف وہی لوگ کر سکیں گے کہ جن کو ہم لباس دیں گے، یعنی جو لباس ہم لوگوں کو فراہم کریں گے تو وہ اسی لباس کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کیا کریں گے۔ تو اب اس طرح یہ ہونے لگا کہ لوگ جو ہیں وہ اہل قریش جو ہے وہ خاندان قریش کے سامنے اتباع کرنے لگے، ان کے سامنے جھکنے لگے، ہر کوئی طواف سے پہلے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ لیکن جب حج عمرہ کرنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی تو پھر وہ سب کو کپڑے دینے سے عاجز آ گئے، تو پھر یہاں تک حکم دے دیا گیا کہ جن کو ہم چاہیں گے ان کو کپڑے دیں گے، وہ کپڑوں کے اندر طواف کریں، وگرنہ جن کو ہم کپڑے نہ دیں تو وہ ننگے ہو کر طواف کریں۔ تو یہاں تک بھی زمانہ دیکھا گیا کہ صرف اپنے خاندانی افتخار کو بچانے کے لیے یہ حکم دے دیا گیا کہ لوگ خانہ کعبہ کا ننگے حالت میں طواف کریں، اور پھر یہاں تک جو ہے وہ ان کی صورتحال تھی کہ اگر دو قوموں کے درمیان کوئی دشمنی ہوتی تو پھر ان میں سے زیادہ بہادر اور زیادہ جو ہے وہ طاقتور وہ قوم سمجھی جاتی تھی کہ جو دوسرے قبیلے کی عورت اٹھا کر لائے اور خانہ کعبہ کے اندر نعوذ باللہ اس کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی زنا کرے، تو پھر سمجھا جاتا تھا کہ یہ قوم جو ہے وہ زیادہ غالب ہے اور زیادہ طاقتور ہے۔ تو ایسی قوم، ایسی جاہل قوم، ایسی روایات والی قوم جو ہے ان کے درمیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا گیا، ان کو سدھارنے کے لیے، ان کو راہ مستقیم پر لانے کے لیے۔ تو لیکن ان کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سب سے پہلا جو حکم نازل ہوا وہ تھا علم کا، کیونکہ سب سے پہلی جو آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ تھی اقرا، کہ پڑھو، کہ تو پڑھنا لکھنا جو ہے، علم جو ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جس سے قومیں بدلتی ہیں، نہ تو تلوار کے زور سے، نہ ہی کسی اور طریقے سے۔ اگر قوموں کو بدلا جا سکتا ہے، ان کی عادت و اطوار کو، ان کی افکار کو بدلا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف علم کی وجہ سے ہے۔ تو اس وجہ سے مصنف صحیح بخاری نے، امام بخاری نے جو ہے وہ کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کا آغاز کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب فضل العلم وقول اللہ عز وجل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، کہ اب جو اولو العلم جو ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا، تو انہی کے اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان رب زدنی علما، یہ نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ذاتی کا سوال کیا تو وہ یہ سوال کیا کہ اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ اگلا باب ہے باب من سئل علما وهو مشتغل فی حدیثی فاتم الحدیث ثم اجاب السائل۔ باب اس حوالے سے کہ اس کے اندر وہ روایات بیان کی جائیں گی کہ کسی صاحب علم سے کسی علمی سوال کے حوالے سے سوال کیا گیا، اور وہ حدیث کو بیان کرنے کے اندر یا لکھنے کے اندر یا کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر وہ مشغول تھے، انہوں نے پہلے حدیث کو مکمل کیا اور اس کے بعد سائل کو جواب دیا۔ سب سے پہلی جو روایات اس حوالے سے ہے، حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح حدثنا وقال حدثني ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثنا ابی قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه اعرابي فقال متى الساعه
فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف إذا أتوها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے، کلام کے اندر مشغول تھے، تو ایک دیہاتی حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا وقت کب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ تو بعض لوگ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یا تو سوال نہیں سنا یا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوال کو ناپسند فرمایا۔ کہتے ہیں کہ کچھ نے کہا کہ آپ نے سوال سنا ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو مکمل فرما چکے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا کہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ تو پھر اس نے عرض کی ہاں انا یا رسول اللہ، کہ رسول اللہ وہ میں ہوں، یہاں ہوں۔ آپ نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کئی فائدات ہوا، کہ امانت کو ضائع کرنے سے کیا مراد ہے، امانت کو ضائع کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ اذا وسد الامر، کہ جب امر یعنی منصب نااہل کو سونپ دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ تو اس کے اندر حضرت ابو عالیہ نے جو ہے وہ دیہاتی صحابی تھے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر کیا تھا، ان کا نام تھا رفیع۔ تو ابو عالیہ نے بیان کیا کہ وہ رفیع تھے، اور اس کے علاوہ کسی اور محدث نے ان کا نام ذکر نہیں کیا، بس صرف انہوں نے ہی نام ذکر کیا ہے۔ اس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس گفتگو میں مشغول تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دینے سے پہلے اپنی اس گفتگو کو جو ہے وہ مکمل فرمایا، کیونکہ ظاہر بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات جو ہے وہ اہم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنی گفتگو کو مکمل فرمایا، اور اس کے بعد سائل کے پھر جواب کا سوال کا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا۔ اور اللہ پاک آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ذکر فرمائی۔ دو نشانیاں پیچھے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کی گئی تھی، اور ایک نشانی یہاں پر ذکر کی گئی کہ یاد رہے امانت اور امانت کو ضائع کرنے کا مفہوم جو وہ بہت زیادہ وسیع ہے، کہ اللہ پاک کی عطا کردہ ہر نعمت ایک امانت ہے، اور ان کا غلط استعمال امانت کو ضائع کرنا ہے۔ تو ان میں سے ایک صورت یہ کہ نااہل شخص کو کسی منصب پر سپرد کر دینا، کیونکہ جب کسی کو کسی چیز کا اختیار دیا گیا کہ یہ اس منصب پر کسی قابل شخص کو جو ہے وہ تم نافذ کرو، اس کو مقرر کرو، تو اب یہ اس کے پاس امانت ہے۔ جس طرح کی مشورہ جو ہے وہ مشورہ لینے والے کے پاس مشورہ امانت ہوتا ہے، جب اس سے مشورہ طلب کیا جائے تو یہ بھی اس کے پاس امانت ہے کہ وہ امانت اور دیانتداری کے ساتھ اس کو پورا کرے۔ تو اسی طرح اگر کسی کو کسی منصب کے اوپر کسی کو مقرر کرنا ہے تو یہ بھی اس کے پاس امانت ہے کہ وہ اس کا درست استعمال کرے، اور جو اس کا اہل ہو اسی کو مقرر کرے۔ لیکن جب وہ لوگ جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیں اور منصب پر ان لوگوں کو مقرر کرنا شروع کر دیں کہ جو اس کے قابل نہ ہو، تو پھر اسے بھی قیامت کی نشانی قرار دیا گیا۔ اگلا باب ہے باب من رفع صوتہ بالعلم، کہ اس حوالے سے کہ جنہوں نے علم دین کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانۃ عن ابی بشر عن یوسف بن ماہک عن عبد اللہ بن عمرو قال تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناها فأدرکنا وقد ارحقنا الصلاة ونحن نتوضأ فنجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين او ثلاثا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم نے ایک سفر کیا جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہوئے، اور ایسے وقت میں ہم سے ملے کہ جب نماز ہم سے مؤخر ہو چکی تھی اور ہم وضو کر رہے تھے، نبی نماز کے اندر وقت تھا، نبی پاک سب صحابہ کرام وضو کے اندر مشغول تھے، اور اپنے پیروں پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر گویا کہ مسح کرتے ہیں، جس طرح کہ ہوتا ہے کہ گیلا ہاتھ جو ہے وہ گھما دینا یا بالکل پانی کو چپڑ لینا، بالکل ہی کم استعمال کرنا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 یا 3 مرتبہ بلند آواز سے فرمایا کہ خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، کہ جو ایڑیاں جو ہیں وہ اس کے لیے
وضو کے اندر مکمل طور پر صحیح سے نہ دھوئی جائیں تو پھر یہ فرمایا گیا۔ اور یہ واقعہ جو ہے مکہ شریف سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے پیش آیا تھا۔ اس سفر میں نماز عصر کا وقت ہو گیا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے، تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام کا انتظار کیا گیا، اور جب وقت نکلنے لگا تو پھر نماز قضا ہو جانے کے خوف سے جلدی جو ہے وہ وضو کیا جا رہا تھا۔ تو اتنے میں نبی پاک علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عمل دیکھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے پھر بلند آواز کے ساتھ ان کو تنبیہ فرمائی اور تمام کی اصلاح فرمائی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے صاحب غالباً اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے علمی موضوعات پر بلند آواز سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ ہاں، کھیل کود کے لیے چلانا جو ہے وہ کسی طور پر درست نہیں ہے، اور ایڈیوں کے لیے جو فرمایا گیا کہ آگ کے عذاب کی وعید ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جسم کو بھی عذاب ہوگا۔ تو عالم کو چاہیے کہ عوام میں شرعی احکام پر عمل کے حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی دیکھے تو پھر صحیح انداز سے تنبیہ کرے، اس طرح کہ نبی پاک علیہ السلام نے بلند آواز سے جو ہے وہ، اور وہ بھی 2 سے 3 مرتبہ بات کو دہرا کر نبی پاک علیہ السلام نے اس پر تنبیہ فرمائی۔ تو پھر صاحب مقتدا، یعنی ایسا شخص کی جس کی اقتدا کی جاتی ہو، جس کی بات مانی جاتی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی اس انداز کے ساتھ لوگوں تک دین کی بات پہنچائے کہ جس سے جو ہے وہ اس بات کی اہمیت برقرار رہے اور لوگ اس کے اوپر عمل کرنے کی طرف راغب بھی ہوں۔ اگلا باب ہے باب قول المحدث حدثنا و اخبرنا و انبانا، کہ محدث کا یہ کہنا کہ ہمیں حدیث بیان کی، ہمیں خبر دیا، پھر ہمیں انبانا کا بھی یہ بھی نبا ان سے بنا ہے، اور نبا ان کا معنی بھی ہوتا ہے خبر دینا، تو اخبرنا اور انبانا کا لفظی معنی بھی ایک ہی ہے، ورنہ ویسے تو ملتے جلتے ہیں تینوں۔ وقال لنا الحمیدی قال عند ابن عیینۃ حدثنا و اخبرنا و انبانا وسمعت واحدا، اور سمعت جو ہے وہ صرف ایک مرتبہ سنا ان سے، باقی ان الفاظ کے اندر جو ہے وہ روایت کو بیان کیا کرتے تھے۔ اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، کہ حضرت ابن مسعود عبداللہ بن مسعود ہیں وہ اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک نے ہمیں حدیث بیان کی، اور وہ نبی پاک کے جو صادق ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اور وہ جن کی سچی بات کی تصدیق کی گئی ہے۔ اور شقیق کہتے تھے کہ ان عبداللہ سمعت النبی کلمۃ قضا، ان کا انداز جو ہے وہ حدیث بیان کرنے کا یہ ہوتا تھا۔ اور حضرت حذیفہ کہتے تھے کہ حدثنا رسول اللہ حدیثین، اور حضرت ابو عالیہ کہتے تھے کہ ان ابن عباس عن النبی فیما یروی عن ربہ، تو وہ حدیث ان کے ذریعے سے، یعنی ان کے ذریعے سے جو ہے وہ روایت بیان کیا کرتے تھے۔ اور حضرت انس کہتے تھے کہ ان النبی یروی عن ربہ، وقال ابو ہریرہ ان النبی یروی عن ربکم تبارک و تعالی۔ حدیث مبارکہ ہے حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي انها النخلة فاستحييت ثم قال حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور بے شک وہ درخت مسلمان کی مثل ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ تو لوگ جو جنگل کے درختوں کے متعلق سوچنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کیونکہ بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے، تو ان کی موجودگی کے اندر ان کا جو ہے وہ جواب دینا جو ہے ان کو، اس سے ان کو حیا آئی۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ جو ہیں وہ ارشاد فرمایا کہ ما ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ درخت کون سا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر جو بات آئی تھی وہ بھی حق تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک جو ہے وہی کھجور کا درخت تھی۔ تو مذکورہ حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے یہ سکھانے کا جو ہے انداز ہے، نبی پاک علیہ السلام ڈائریکٹ بیان فرما سکتے تھے، لیکن ایک سوال جواب کی صورت کو قائم کیا گیا تاکہ اب جو جواب دیا جائے تو وہ ان کے دلوں کے اندر اچھی طرح سے راسخ ہو جائے۔ تو کوئی بھی جو ہے وہ دین سکھانے والے کو چاہیے کہ
انداز اپنا تھوڑا چینج کر کے مختلف طریقوں سے جتنا ہو سکے، جتنا سامنے والے کو فائدہ پہنچایا جا سکے، اس کے مطابق جو ہے وہ علم سکھانے کی کوشش کی جائے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آپ فعل دیکھیں کہ چونکہ بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم ساتھ جو ہے وہ تقریباً 10 صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، تو ان حضرات کے احترام کی وجہ سے انہوں نے جواب وہاں پر پیش نہیں کیا۔ تو یہ جو ہے وہ بڑوں کا ادب ہے، اور ہمیں بھی بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ نیک مسلمان اور کھجور کے درخت میں کئی باتیں جو ہے وہ ایک جیسی ہیں، جیسے کہ نیک مسلمان بھی کھجور کے درخت کی طرح سایہ دار ہوتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس کا کردار کھجور کی طرح عمدہ ہوتا ہے، اور جس طرح کی کھجور کی لکڑی یہ ایندھن، شہتی، لاٹھی اور چھڑی بن کر بہت فائدہ پہنچاتی ہے، کبھی کس طرح کبھی کس طرح۔ تو ایسی نیک مسلمان جو ہے وہ اپنے اعمال، سچائی، دیانتداری وغیرہ کے ذریعے سے معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ بیان کی گئی تو اس کے اندر پہلی پوچھنے کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح پہلی جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے، اس سے پہلے باب طرح الامام المسألۃ علی اصحابی لیختبر ما عندہ من العلم، کہ امام جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے اوپر مسئلے کو پیش کر دے، طرح کا ایک معنی ہوتا ہے اچھال دینا، پیش کر دینا، تاکہ اس سے ان کے جو اس کے پاس ارد گرد لوگ موجود ہیں، ان کے پاس جو علم موجود ہے اس کے بارے میں ان سے امتحان لے سکے۔ اختبار جو کہا جاتا ہے امتحان کو۔ حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثني ما هي۔ یہ حدیث پچھلی حدیث سے ہی ملتی جلتی ہے کہ بے شک درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ کیا ہے۔ قال فوقع الناس في شجر البوادی، کہ لوگ جو ہیں وہ جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ قال عبداللہ فوقع فی نفسی انہا النخلۃ، میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ وہ کھجور کا درخت ہے، فاستحییت، لیکن صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر جواب دینے کے اندر سے مجھے حیا آئی۔ ثم قالوا حدثنا یا رسول اللہ ما ہی، قال ہی النخلۃ، پھر بعد میں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے۔ اگلا باب ہے باب القراءۃ والارض علی المحدث۔ اس کی حدیث نمبر 63 ہے، تھوڑا آگے آ کر حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا لیث عن سعید والمقبوری عن شریک بن عبداللہ بن ابی نمر انه سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم اقله ثم قال لهم ایکم محمد والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئ بین زہرانیہم فقلنا ھذا الرجل الابیض المتکئ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں جو ہے وہ بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شخص جو ہے وہ اونٹنی پر سوار داخل ہوا اور اونٹنی کو مسجد میں بٹھایا اور اس کے جو ہے وہ ایک پاؤں کو اس نے باندھ دیا۔ پھر پوچھنے لگا، یا پھر اونٹنی کو باندھ دیا، یا پھر یہ کہ بعض اوقات جو ہے وہ اس کے گھٹنے کو باندھ دیا جاتا ہے اونٹنی کے تاکہ وہ نہ چل سکے۔ پھر وہ پوچھنے لگا کہ تم میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے بتایا کہ وہ یہی گورے گورے بزرگ ہیں جو ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما ہے۔ فقال له الرجل یا ابن عبد المطلب فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبتک فقال له الرجل انی سائلک فمشدد علیک فی المسألة فلا تجد علی فی نفسک فقال سل عما بدا لک فقال اسألک بربک ورب من قبلک اللہ ارسلک الى الناس کلہم فقال اللہم نعم فقال انشدک باللہ اللہ امرک ان تصلی الصلوات الخمس فی اليوم واللیلۃ قال اللہم نعم۔ انہوں نے جو کہا کہ اے عبد المطلب کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ بولو میں سن رہا ہوں۔
اس نے عرض کی میں آپ سے سوال کروں گا لیکن پوچھنے میں جو ہے وہ سختی رکھوں گا، یعنی انداز میں سختی ہوگی تو آپ ناراض نہ ہوئیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پوچھو جو تمہیں پوچھنا ہے، جو چیز تمہارے لیے ظاہر ہوئی ہے اس کے حوالے سے سوال کرو۔ انہوں نے عرض کی آپ کی اور آپ سے پہلے والوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ ہی کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ اللہ سے پہلے جو ہے وہ الف جو ہے وہ استفہامیہ بنے گا، اللہ، کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ ہی کی طرف سے آپ کو حکم ہے کہ دن رات میں 5 نمازیں ادا کریں؟ فرمایا بالکل ایسا ہی ہے۔ فقال انشدک باللہ اللہ امرک ان تصوم هذا الشہر من السنۃ؟ فقال اللہم نعم۔ قال انشدک باللہ اللہ امرک ان تأخذ هذه الصدقة من اغنیائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم۔ فقال الرجل آمنت بما جئت به وانا رسول من ورائی من قومی وانا دمام بن ثعلبۃ اخو بنی سعد بن بکر۔ تو انہوں نے جو ہے وہ عرض کی میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا سال کس مہینے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کا حکم بھی آپ کو اللہ ہی نے دیا ہے؟ فرمایا ہاں یہ بات درست ہے۔ پھر اس نے عرض کی میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا اللہ ہی نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمارے مالداروں سے صدقہ وصول کریں اور ہمارے محتاجوں پر تقسیم فرمائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا جی ہاں۔ تو ان صاحب نے کہا آپ جو کچھ لے کر آئے میں اس پر ایمان لایا اور میں اپنی قوم کا قاصد ہوں، میرا نام دمام بن ثعلبہ ہے اور میں بنی سعد بن بکر کا ایک فرد ہوں، کہ اخو جو ہے وہ ان میں سے ہوں، ان جیسا ہوں تو ان میں سے ایک فرد ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو سعد کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھیجا تھا، لہٰذا اس قبیلے نے اسلام سے متعلق چند امور کی تصدیق کے لیے حضرت دمام بن ثعلبہ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ تو وہ آئے، اونٹ کو باندھا اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سخت لہجہ میں سوال کرنے کے حوالے سے پیشگی جو ہے انہوں نے معذرت کر لی اور اس کے بعد ارکان اسلام کے بارے میں سوالات کے ذریعے تصدیق چاہی اور جواب پا کر مطمئن ہو گئے اور ایمان لائے اور اپنا تعارف کروایا اور آنے کا پھر انہوں نے مقصد بھی بیان کیا۔ اس حدیث مبارک میں ہے کہ انہوں نے مسجد میں اونٹ کو بٹھایا، جبکہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر یہ بات واضح کہ امام بن ثعلبہ نے اونٹ مسجد میں نہیں باندھا تھا بلکہ مسجد سے باہر باندھا تھا۔ تو اس کا حدیث کا معنی بھی یہ ہے کہ انہوں نے مسجد کے قریب باندھا اور پھر مسجد میں حاضر ہو گئے۔ اور تعارف کروانے کا جو وہ درست طریقہ بھی یہی ہے کہ کسی شخص کی پہچان کروانے کے لیے اس کا رنگ، روپ، قد و کاش اور خد و خال، چال ڈھال وغیرہ کو بیان کرنا، جس طرح کے نبی صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی کریم علیہ السلام کے متعلق سوال کرنے پر نبی پاک علیہ السلام کا تعارف اس طرح کرایا کہ گوری رنگت والے خوبصورت جو ٹیک لگا کر تشریف فرمائے یہ جو ہے وہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ اسلام کے متعلق، ارکان اسلام کے متعلق جو انہوں نے اس صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت سے سنا تھا تو وہ جو ہے اس کی تصدیق کے لیے حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب ان باتوں کی تصدیق فرما دی کہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور یہ تمام احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر وہ اسی وقت سب کے سامنے اسلام انہوں نے قبول کیا اور جو ہے وہ پھر یہ بھی اپنے آنے کا مقصد بھی بیان کیا کہ وہ یہاں پر کیوں آئے ہیں اور کس کی طرف سے آئے ہیں۔ اگلی روایت ہے حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا سلیمان بن المغیرۃ قال حدثنا ثابت عن انس قال نهینا فی القرآن ان نسأل النبی وکان یعجبنا ان یجیء الرجل من اہل البادیۃ العاقل فیسأله ونحن نسمع فجاء رجل من اہل البادیۃ فقال اتانا رسولک فاخبرنا انک تزعم ان اللہ عز وجل ارسلک قال صدق۔ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک میں منع کیا گیا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام سے سوال کریں، تو ہم یہ بات پسند کرتے تھے کہ دیہات میں سے کوئی عقل مند انسان نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور وہ سوال کرے اور پھر ہم اس کا جواب سنیں۔ تو اہل بادیات میں سے یعنی کہ گاؤں والوں میں سے ایک شخص آیا، نبی پاک علیہ السلام سے آ کر اس نے
سوال کیا کہ کیا آپ ہی وہ شخص ہیں کہ جو گمان کرتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نے اس کی تصدیق فرمائی۔ پھر آگے جو ہے وہ اسی کی طرح حدیث ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ مختلف ارکان اسلام کی تصدیق چاہی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کی ان کے سامنے تصدیق کی اور انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست پر جو ہے وہ بیعت کر لی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلتے ہوئے دین اسلام کی تبلیغ کرنے اور لوگوں کو دین کے قریب لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی جو ہے وہ اسی طرح عمل کیا کریں۔ اگلا باب ما یذکر فی المناولۃ و کتاب اہل العلم بالعلم للبلدان۔ اس حوالے سے جو ہے وہ پہلی حدیث مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الى الآفاق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے مختلف صحیفوں کے نسخے بنائے اور ان کو آفاق یعنی کہ زمین کے اطراف کے اندر جو ہے وہ بھیجا۔ ورعا عبداللہ بن عمر و یحییٰ بن سعید و مالک ذالک جائزا، حضرت عبداللہ بن عمر، یحییٰ بن سعید اور حضرت مالک یہ رائے کہ یہ کرنا جائز ہے۔ واحتج بعض اہل الحجاز فی المناولۃ بحدیث النبی حیث كتب لامیر السریۃ کتابا وقال لا تقرأوا حتى تبلغ مکان کذا وکذا فلما بلغ ذلك المکان قرأه على الناس واخبره بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض اہل حجاز جو ہے وہ اس کے اندر حدیث نبی سے دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سریہ یعنی کہ وہ اسلامی جنگ کا لشکر کے جس کے اندر خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہ ہوں، ان کو آپ نے ایک خط بھیجا اور پھر یہ فرمایا کہ اس کو نہ پڑھا جائے یہاں تک کہ فلاں فلاں مقام تک پہنچ جائیں۔ پھر جب اس مکان تک پہنچے تو پھر جو لوگوں کے اوپر اس کی قرات کی گئی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک حکم سے ان کو آگاہ کیا گیا۔ تو یہ جو ہے وہ ایک طریقہ ہے تاکہ درمیان میں کسی لوگوں کو اس کے حوالے سے معلوم نہ ہو، تاکہ جو حکمت عملی ہے وہ اسی وقت معلوم ہو سکے۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ ہے حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثنی ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابہ رجلا وامرہ ان يدفعه الى عظیم البحرین فدفعه عظیم البحرین للکسرى فلما قرأه مزقه فحسبت ان ابن المسیب قال فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمزقوا کل ممزق۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اپنا خط دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ بحرین کے حاکم کو دینا۔ پھر بحرین کے حاکم نے وہ خط جو ہے وہ کسرا تک پہنچایا۔ جب اس نے وہ خط پڑھا تو اسے ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، اس کو اس نے شہید کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خط کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ بد دعا فرمائی، کیونکہ دعا جو ہے جب ادا کے صلے کے ساتھ آئے تو پھر وہ بد دعا کے معنی میں ہوتا ہے، جب لہو کے صلے کے ساتھ آئے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے ان کے لیے دعا کرنا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف بد دعا فرمائی تو انہیں بھی مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کے ذریعے دعوت دین پہنچانے کا ذکر ہے۔ بصرہ اور عمان کے درمیان بحرین ایک ملک ہے اور یہ اس وقت فارس کی سلطنت کے اندر شامل تھا، اور جو فارس کی سلطنت کا بادشاہ ہوتا تھا اسے کسرا کہا جاتا تھا۔ تو کسرا جو ہے کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ کسرا جو ہے وہ ایک ٹائٹل ہے، ایک لقب ہے۔ جس طرح کہ فرعون جو ہے وہ فرعون جو ہے اس زمانے کے فرعون کا نام نہیں تھا، بلکہ فرعون بھی ایک ٹائٹل تھا، اس سے پہلے بھی کئی فرعون گزرے تھے، اور یہ جو ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا یہ ان کی نسل میں سے آخری فرعون تھا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کے ذریعے بحرین کے حاکم منذر بن ساوی کو خط دے کر بھیجا۔ پھر انہوں نے وہ خط کسرا کو دیا اور اس نے خط پڑھ کر جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی بد دعا فرمائی۔ ادھر سے کسرا نے یمن کے گورنر بازان کو خط کے ذریعے ہدایت دی کہ وہ 2 طاقتور جوان مکہ جائیں اور اس آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو ہے وہ معلومات لے کر میرے پاس آئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے ساتھی
کہ اپنے ساتھ لے کر آنے کا بھی ذکر ہے کہ جائیں اور نبی پاک کو اپنے ساتھ لے کر آ جائیں۔ اور بازان نے قاصد کے ذریعے خط مکہ مکرمہ بھیج دیا، وہ مکہ پہنچے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بازان کا خط پہنچا جسے دیکھ کر آپ مسکرا دیا، دوسرے دن آنے کا فرمایا۔ جب وہ دوسرے دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ کسریٰ کے بیٹے شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن گیا ہے۔ وہ دونوں یمن پہنچے اور بازان کو یہ اطلاع پہنچائی، جس سے سن کر اس نے کہا اگر یہ سچ ہے تو وہ نبی مرسل ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام یہاں سے بیٹھ کر وہاں کی خبر دے رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ غیب کی خبر ہے۔ اگر یہ ایسا ہے تو بے شک نبی پاک علیہ السلام نبی مرسل اور برحق ہیں۔ اور کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شیرویہ کا بھی خط ان کے پاس پہنچا کہ اس نے اپنے ہاتھوں اپنے باپ شاہ فارس یعنی کسریٰ کو قتل کیا ہے۔ تو جب یہ بات اس تک پہنچی تو ان کو پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو پیشن گوئی ہے وہ حق اور سچ ہے، اور اس طرح جو نبی پاک علیہ السلام کی بددعا کے فوراً بعد ان کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ ادب کرنے والا بنائے۔ تو یہ ان کے ساتھ یہ اس وجہ سے بھی ہوا، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک خط کی جو ہے وہ بے ادبی کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے ادبوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ ادب کرنے والوں کی جماعت میں سے بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔